اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ما جاء ومن سورة المؤمن والسجدۃ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 416 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ المؤمن، یہ باب ہے سورہ مومن کی تفسیر کے بیان میں. اس میں یہ ایک روایت چھوٹی سی امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن منصور والأعمش عن ذر عن یسیع الحضرمی عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے عبد الرحمن ابن مہدی سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے منصور اور اعمش سے، انہوں نے ذر سے، انہوں نے یسیع حضرمی سے، انہوں نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدعاء هو العبادۃ. میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دعا ہی عبادت ہے. ثم قال، اور آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد باری تعالی قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھے پکارو، یعنی مجھ سے مانگا کرو، دعا کرو، میں تمہاری دعا، تمہاری درخواست قبول کروں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. عزیز طلباء کرام، یہ آیت کریمہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 ہے، جس کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ روایت ارشاد فرمائی، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی. یہی روایت عزیز طلباء کرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں گزر چکی ہے، اور ایک اور جگہ پر بھی امام ترمذی رحمہ اللہ ادعونی استجب لکم آگے بھی اس کو ذکر فرمائیں گے. کتاب الدعوات میں آیا ہے، اور اسی استدلال اسی آیت کریمہ سے ادعونی، اس سے چونکہ دعا کا حکم دیا گیا ہے تو اسی سے استدلال ہے کہ پہلے دعا کا حکم دیا گیا اور پھر اسی کو عبادتی قرار دیا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس کو اپنی عبادت قرار دیا، بس معلوم ہوا کہ دعا عین عبادت ہے. سورۃ السجدۃ، یہ باب ہے سورہ سجدہ کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن منصور عن مجاہد عن ابی معمر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابو معمر سے، انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا اختصم عند البیت ثلاثة نفر قرشیان و ثقفی او ثقفیان و قرشی قلیل فقہ قلوبہم کثیر شحم بطونہم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کے پاس 3 شخصوں میں بحث ہوئی، جن میں 2 قریشی اور 1 ثقفی، یا 2 ثقفی اور 1 قریشی تھے.
ان کے دنوں میں پہم برائے نام تھا اور ان کے پیٹوں کی چربی بہت زیادہ تھی۔ فقال احدهم، تو ان میں سے ایک نے کہا اترون اللہ یسمع ما نقول، فقال الاخر یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخفینا، وقال الآخر ان کان یسمع اذا جہرنا فہو یسمع اذا اخفینا۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں سن رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ پس دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے باتیں کریں تو سنتے ہیں، اور اگر چپکے سے باتیں کریں تو نہیں سنتے۔ تیسرے نے کہا اگر وہ سنتے ہیں کہ جب ہم زور سے باتیں کر رہے ہو، یعنی اگر ہماری جہری باتیں وہ سنتے ہیں، تو پس جب ہم چپکے سے باتیں کریں تو وہ بھی اس کے نزدیک برابر ہے، یعنی دونوں صورتوں میں وہ اس کو سنتا ہے۔ فأنزل اللہ عز وجل وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ھذا حدیث حسن صحیح۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ سجدہ کی یہ پہلی روایت، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 اور 23، اس میں ان تین افراد کا ذکر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور اس کا ذکر چونکہ اگلی روایت میں بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کر پھر اس کا تفصیل اور تشریح اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عمارہ ابن عمیر سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن یزید سے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء 3 نفر كثير شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم قرشي وختناه ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان فتكلموا بكلام لم أفهمه۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، یعنی دعا میں مشغول ہونے کی وجہ سے میں وہاں خاموشی کے ساتھ چپ کے بیٹھا ہوا تھا کہ 3 شخص آئے جن کے پیٹوں کی چربی بہت زیادہ تھی اور ان کے دلوں میں سمجھ بہت ہی کم تھی، فقہ فہم ان میں بہت ہی کم تھی۔ ان میں سے ایک قریشی اور 2 اس کے سسرالی رشتہ دار یعنی ثقفی تھے، یا ایک ثقفی تھا اور 2 اس کے سسرالی رشتہ دار قریشی تھے۔ پس انہوں نے ایسی گفتگو کی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ پھر ان میں سے فقال احدهم، ایک نے کہا اترون ان اللہ یسمع کلامنا ھذا، فقال الاخر ان اذا رفعنا اصواتنا سمعه واذا لم نرفع اصواتنا لم يسمعه، فقال الاخر ان سمع منه شيئا سمعه كله۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو یہاں پر باتیں کرتے ہیں تو وہ اللہ جل شانہ اس کو سنتے ہیں؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ جب ہم اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں تو وہ سنتا ہے، اور جب ہم آواز مخفی رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں تو پھر نہیں سنتا۔ تو تیسرے نے جواب دیا کہ اگر وہ ہماری یہ بات سنتے ہیں جو ہم بلند آواز سے کرتے ہیں تو لہٰذا جب ہم پست آواز سے کریں گے تو وہ بھی لازماً اس کو بھی سنتا ہے، یعنی سب کا سب تمام کی تمام باتیں وہ سنتا ہے۔ قال عبداللہ فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوش گزار دی۔ فانزل اللہ، تو اللہ جل شانہ نے وما کنتم تستترون سے لے کر فاصبحتم من الخاسرین تک یہ آیتیں نازل فرما دی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله نحوه
اسی طرح ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے عمارت بن عمیر سے، انہوں نے وہب بن ربیعہ سے، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی روایت کی طرح۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی دو آیتیں سورہ حامیم سجدہ کی وما کنتم تستترون سے لے کر فاصبحتم من الخاسرین تک، جس کا ترجمہ ہے کہ تم خود کو اس بات سے نہیں چھپا سکتے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کالیں تمہارے خلاف گواہی دے، بلکہ تم اس خیال میں رہے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر نہیں، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں باندھا تھا تم کو غارت کر دیا۔ فاصبحتم من الخاسرین، پس تم ہمیشہ کے خسارے میں پڑ گئے۔ تو ان دو آیتوں کے شان نزول کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دو روایتیں یہاں پر ذکر ہوئی کہ دو قریشی تھے، وہ 3 افراد اور ایک ثقفی تھا، یا 2 ثقفی تھے اور ایک ان میں سے قریشی تھا۔ جب ایک نے یہ بات پوچھی کہ کیا اللہ جل شانہ ہماری اس باتوں کو سنتے ہیں، تو اس ایک نے جواب دیا کہ بھائی ہم تیز بولے تو وہ سنے گا، اور اگر آہستہ بولے تو پھر نہیں سنتا۔ تیسرے شخص نے جواب دیا کہ اگر وہ تیز باتوں کو سنتا ہے تو اسی طرح وہ ہماری پس باتوں، مخفی باتوں کو بھی سنتا ہے۔ تو یہاں پر یہ 3 شخصوں میں جو تیسرا شخص ہے، اس نے جو بات کی اسے جو ہم عربی میں ایک محاورتاً کہتے ہیں 100% کہ 100 میں 100 بالکل سچی اور حقیقی بات اس نے کہی کہ اللہ جل شانہ ہر بات کو وہ سنتا ہے، اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی سوچ، کوئی بھی خیال، کوئی بھی عمل کا ارادہ وہ مخفی نہیں ہے، چاہے یہ کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اس کے اوپر کلام کیا جائے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا سهيل بن ابي حزم القطعي قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قرأ۔ ہمیں روایت کی ابو حفظ عمرو بن علی الفلاس نے، انہوں نے روایت کی ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ سے، انہوں نے روایت کی سہیل بن ابو حزم القطعی سے، انہوں نے روایت کی ثابت البنانی سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا قال قد قال الناس ثم كفر اکثرهم فمن مات علیها فهو ممن استقام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے یہ بات بالیقین کہی، یعنی ایمان لائے، پھر ان میں سے اکثر نے عملی کفر اختیار کیا، یعنی ایمان کے تقاضوں کے مطابق وہ چلے نہیں، اپنے کیے کو، اپنے کہے کو نبھایا نہیں۔ فمن مات علیہا فہو ممن استقام، تو جو ایمان لائے پھر کفر میں مبتلا ہو کر دنیا سے چلے گئے تو ان میں استقامت نہیں تھی، اور جو لوگ ایمان لائے اور اسی ایمان کے اوپر ان کا انتقال ہوا تو وہ انہی استقامت والوں میں سے تھے جن کو اللہ نے اس ایمان کے اوپر برقرار رکھا۔ ھذا حدیث عجیب لا نعرفه الا من هذا الوجه، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے۔ سمعت ابا زرعة یقول روا عفان عن عمرو بن علی حدیثا، میں نے ابو زرعہ سے یہ سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ عفان نے یہ روایت عمرو بن علی سے روایت کی ہے، ایک روایت انہوں نے کی ہے عفان نے عمرو بن علی سے۔ جی عزیز طلباء کرام، حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
یعنی گویا کہ انہوں نے اپنے اس کلمے کے ذریعے سے کفر اور شرک سے براءت کا اظہار کر دیا اور ایمان کی راہ اپنائی، اور پھر اپنے ثم استقاموا، پھر اس پر مستقیم رہے، استقامت اختیار کی، ایمان کے تقاضوں پر چلتے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، رنج مت کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری تم سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو ایمان کے بعد استقامت، وہ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی سارے لوگ جو یہ کلمہ انہوں نے پڑھا اور پھر وہ عملی کفر اختیار کر گئے، تو ان کا یہ عملی کفر اختیار کرنا یہ ان کے غیر مستقیم ہونے کی علامت ہے، اور جو اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ایمان کے تقاضوں پر پورا چلانے کی ہمت اور کوشش کی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو یہی وہ لوگ تھے جو مستقیم رہے۔ فہوا ممن استقام، آپ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اپنے اسلام اور ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ مزید آگے بڑھنے کی توفیق، صلاحیت اور استعداد نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔